هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق یہاں پہ صفحہ نمبر 87 پر یہاں سے ہے. جھوٹ نہ بولو، خدا اس سے راضی نہ ہوگا کبھی کہ جس کو ہو عادت بری جھوٹ کی. یعنی جھوٹ بولنے والا اللہ رب العزت کا مبغوض ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوتا ہے. کرے جو کوئی جھوٹ کو اختیار، رہے گا نہ اس کا ذرا اعتبار. جو جھوٹ بولتا ہے اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا ہے، نہیں اس کی عزت وہ ہوگا حقیر. حقیر کا مطلب ذلیل. رہیں دور اس سے صغیر و کبیر. صغیر کا مطلب چھوٹا، کبیر مطلب بڑا. تو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس سے سب لوگ دور رہتے ہیں. جہاں میں تو جھوٹا وہ کہلائے گا، جہاں میں تو جھوٹا وہ کہلائے گا، قیامت کو دوزخ میں ہو جائے گا. تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. دنیا میں لوگوں سے جھوٹا کہیں گے اور آخرت میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ڈال لیا جائے گا. نہ بولو کبھی جھوٹ ہرگز میاں، نہیں اس سے کچھ فائدہ ہے زیاں. زیاں کا مطلب نقصان. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے. نہیں اس سے کچھ فائدہ ہے زیاں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. بات کرنے کے آداب. ہر چیز کا ادب ہے. ادب مطلب طریقہ. تو بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور یہاں انہوں نے اس کو سمجھایا ہے. کر سمجھ سوچ کر باتیں مدام. مدام کا مطلب ہمیشہ. ہمیشہ سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو بول کر سوچتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کر بولتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. کر سمجھ سوچ کر باتیں مدام، ہو سخن تیرا مفید خاص و عام. تو جو تم بات کرو وہ عام لوگوں کو بھی اور خاص لوگوں، ہر آدمی کے لیے فائدہ مند ہو. یا ہو اس سے خاص اپنا فائدہ، یا کہ حاصل ہو سبوں کا فائدہ. یعنی جو بات کہہ رہے ہو، جو بات آپ بول رہے ہیں، اس میں یا تو تمہارا فائدہ ہونا چاہیے یا لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. بے فائدہ یعنی لا یعنی بات چیت گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور دانا بھی کرے اس کو قبول. دانا کا مطلب عقل مند. اور دانا بھی کریں اس کو قبول، ہو نہ بیہودہ نہ دشوار فضول. یعنی عقل مند آدمی تمہاری بات کو سمجھ سکیں اور بہت زیادہ دشوار یعنی مشکل الفاظ، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. کرنا بیہودہ زباں سے تو کلام، بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام. تو ایک تو ہو گیا لا یعنی گفتگو، دوسرا ہوا بد کلامی یعنی آدمی برے انداز میں بات چیت کرے. تو یہ بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. خوش کلامی اختیار کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور نہ بک بک کر کے کھا سب کا دماغ، ایسی باتیں کر رہے ہیں سب، ایسی باتیں کر رہے ہیں سب باغ باغ. یعنی ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کو سن کر سب کا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے. بک بک نہیں کرنا چاہیے. بات کا جب تجھ سے استفسار ہو. استفسار مطلب سوال. بات کا جب تجھ سے استفسار ہو، تب جواب خواب کا اظہار ہو. یعنی جب تم سے کوئی بات پوچھے تب تم اس کا جواب دو. ایسا ہی نہیں کہ جو آ کر جو ہے کہیں بھی گھس کر بات کرنے لگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. کان دو ہیں ایک ہے تیری زباں، صاف یہ راز اس سے ہوتا ہے عیاں. یعنی دو باتیں پڑھیں جب تیرے کان، تب ملا ایک بات تو اپنی زباں. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے دو کان ہوتے ہیں،
اور زبان ایک ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بات ہم سنیں، ایک بات کو ہم نے کئی جگہ سنا، اس کے بعد جو ہے ہم اس بات کو آگے چل کر بولیں۔ جھوٹ کہیں سے میں نے کوئی خبر سن لی اور اس کو جو آگے پھیلانا شروع کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ بات آہستہ کہا کرو تو مدام، تاکہ رہیں خوشنود تجھ سے خاص و عام۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ چلا چلا کر ہمیں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معتدل انداز میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ ایسا آہستہ نہ بول اے باتمیز، سن سکے جس کو نہ کوئی اے عزیز۔ یعنی بات کہنے کے ادب یہ بھی ہے کہ بالکل آہستہ بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل زور سے بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معتدل انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ کر مؤدب تو بزرگوں کو سلام، تاکہ سعادت مند ہو اور نیک نام۔ تو ادب کے ساتھ ہمیں جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کے اندر، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا ہوگی؟ نیک بختی ہے حاصل ہوگی، اور ہم ہر خاص و اہم اپنے بزرگوں کی نگاہ کے اندر سعادت مند ہو جائیں گے۔ عاجزوں پر ظلم نہ کرو، مطلب کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم تو کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو قوی لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان پہ تو کوئی ظلم نہیں کر پائے گا۔ ظلم کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو کمزور ہوتے ہیں، تو کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں لے پائے گا۔ یہ بہت بری عادت ہے، کمزور پر ظلم کرنا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے۔ زیر دستوں پر نہ کر ظلم و ستم۔ زیر دست کی جمع ہے زیر دستوں، کمزور، اس کے معنی آتے ہیں کمزور کے۔ زیر دستوں پر نہ کر ظلم و ستم، بلکہ خدمت کر بصد لطف و کرم۔ یعنی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ ان سے سختی سے جو تو پیش آئے گا، زور تیرا ایک دن مٹ جائے گا۔ یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں، طاقت، قوت، دولت، یہ سب عارضی ہیں، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ آج اگر تم ظالم بن کر اپنے سے کمزور پر ظلم کر رہے ہو، کل تمہاری وہ طاقت ختم ہو جائے گی، پھر تم پر کوئی دوسرا ظلم کرے گا۔ دولت دنیا پہ تو مت پھولنا، دولت دنیا پہ تو مت پھولنا، دیکھ کر اس کو نہ دل میں پھولنا۔ تو یہ دولت بھی عارضی چیز ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پنج روزہ ہے یہ سب دولت تیری، فکر میں اس کے نہ کھو تو اپنا جی۔ مطلب یہ سب عارضی چیز ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، تو اس کے حصول میں ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اس کے فکر میں اپنے آپ کو بالکل گنوا نہیں لینا چاہیے۔ دیکھ اگلوں کی نو ثروت رہی، پاس تیرے بھی نہ ٹھہرے گی کبھی۔ ثروت کا مطلب دولت، مال۔ کہہ رہے کہ جو پچھلے لوگ ہیں جو آ کر چلے گئے، جیسے قارون تھا، مشہور آدمی، تو اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں، تو ان کے پاس مال و دولت تھی، آئی چلی گئی، نہیں تو وہ چلے گئے چھوڑ کے۔ مطلب یہ کہ مال و دولت کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، تو آج تمہارے پاس ہے کل نہیں رہے گا۔ گر ہمیشہ رہتی ان کے پاس سب، کس طرح آتی وہ تیرے ہاتھ اب۔ یعنی اگر ایسا ہوتا نظام کہ جس کو مال و دولت دنیا ملا ہمیشہ ہمیشہ اسی کے پاس رہتا، تو پھر تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں، بات کے لوگ، ان کے پاس مال و دولت آتا ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے پچھلے لوگوں کا ہی ہے، جو وراثت سے ہم کو ملا ہے۔ کب ہے مال و زندگانی کو بقا، سب فنا ہے، سب فنا ہے، سب فنا۔ مال و دولت فنا ہونا چاہیے چیز ہے قضا موجود سب کے واسطے۔ قضا سے مراد ہے موت، قضا کے معنی آتے ہیں فیصلہ، اور یہاں اس کا ترجمہ موت سے کریں گے ہم۔ ہے قضا موجود سب کے واسطے، ہے بقا ایک ذات رب کے واسطے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کل من علیہ فان، سب فنا ہونے والے ہیں۔ ہے مناسب اس سے ہر انسان کو، جان دے دے پر نہ دے ایمان کو۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔